اب آپ کے سامنے مبلغ مذہب حق کا سرکار علامہ شرافت حسین بٹ صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ ان کے آنے سے قبل میرے نعروں کا بھرپور جواب دیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ تھوڑی سی مہربانی فرمائیں، آگے بہت ساری جگہ پڑی ہے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن سکے۔ عبادت میں اضافہ فرما لیں، صلوات سارے صاحبان بلند آواز سے تلاوت فرما لیں۔ اپنے اپنے رزق میں وسعت کے لیے مل کے پھر ایک دفعہ سرکار رسالت مآب کی ذات پہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین بے شمار۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و خطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ میری دل کی گہرائیوں سے آپ سب حاضرین و حاضرات کے لیے یہ دعا ہے کہ محمد و آل محمد کا عظیم ترین خالق صدقہ جناب سیدہ کا آپ سب کو اس بہترین عبادت کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ آپ جتنے قدم چل کے نبی زادے کی صف اعضاء پہ تشریف لاتے ہیں، میرا اللہ آپ سب کو قدم قدم پہ ثواب عظیم نصیب فرمائے۔ جو بیمار عزادار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں میرا مالک انہیں شفاء کامل عطا فرمائے۔ جو تنگ دست ہیں، حسین بادشاہ کی کریمی کے صدقے میں میرا مالک ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے۔ بانیان کے رزق، عزت اور بخت میں میرا اللہ اضافہ فرمائے۔ چودھری شبیر مانگٹ صاحب، میرے بھائی اسد صاحب، مولانا کی یہ صف اعضاء بھی چھائی قبول فرمائے۔ سارے آمین کہنا، بہت بڑی دعا کرنے لگا ہوں۔ دعا محتاج ہوتی ہے آمین کہنے کی۔ میں ممبر پہ باوضو دعا مانگ رہا ہوں، میرے اللہ اس وقت تک کسی بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے عزادار کو موت نہ آئے جب تک وہ قبر حسین کی زیارت نہ کر لے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا سرکار ولی العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل ہو جائے۔ ایک صلوات ایسی پڑھ دے یہ دعائیں قبولیت کی منزل تک پہنچ جائیں۔ اجازت ہے جی میں مجلس پاک کی تلاوت فرماؤں۔ دوستانی گرامی، جو کل بھائی میری مجلس میں موجود تھے، ان کے ذہن عالی میں یقیناً میری کل کی گفتگو موجود ہوگی۔ میں ہادی اور ہدایت کے موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، اور آج اسی موضوع کے تحت دوسری مجلس آپ کی سماعت کی نظر ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے یہ گزارش کی تھی کہ اللہ کائنات کے کسی بھی انسان کو اس وقت تک دنیا میں نہیں بھیجتا جب تک اس کی ہدایت کا انتظام نہ کر لے۔
اللہ انسان کو دنیا میں بعد میں بھیجتا ہے اور اس کی ہدایت کا انتظام پہلے کرتا ہے۔ کل یہی کہا تھا نا میں نے، آج یہی سے بلا فصل میں گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ اللہ کسی انسان کو بھی اس وقت تک دنیا میں بھیجتا ہی نہیں جب تک اس کے لیے کسی ہادی کا انتظام نہیں کر لیتا۔ کل میں نے کہا تھا یہی سبب ہے اس نے آدم کو پہلے بھیجا اور قابیل کو بعد میں بھیجا، کیونکہ تاریخ اسلام آپ پڑھ کے دیکھیں، پہلا گمراہ ہے قابیل اور پہلا ہادی ہے آدم۔ لو آج کی مجلس کا پہلا فکرہ آپ کی سماعت کی نظر ہے، یقیناً آپ میرا ساتھ دیں گے۔ کل بھی آپ نے بڑا اچھا سماعت فرمایا۔ تاریخ اسلام کہتی ہے جب آدم علیہ السلام جیسا ہادی پڑھانے کے لیے زمین پر آیا تو اس وقت کلاس بڑی مختصر تھی۔ میرے سامنے آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے بھائی تشریف فرما ہے کہ بلا تاریخ آپ نے پڑھی ہوئی ہے، آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے، تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں جب آدم جیسا ہادی پڑھانے آیا تو اس دنیا میں کلاس بڑی مختصر تھی، کیونکہ آبادی تو تھی نہیں۔ پوری کلاس میں صرف اور صرف 2 اسٹوڈنٹ تھے۔ زحمت فرمائیں گے آپ میرے ساتھ، پوری کلاس میں آبادی تھی نہیں، ایک آدم تھا، 2 اسٹوڈنٹ تھے۔ آدم استاد تھا، یہ شاگرد تھے۔ پوری کلاس میں صرف 2 طالب علم، حابیل اور قابیل، پڑھانے والا آدم۔ تاریخ اسلام کہتی ہے 2 اسٹوڈنٹ تھے پوری کلاس میں، اور ان دونوں میں بھی ایک لائق تھا، دوسرا نالائق تھا۔ جس بندے کو شک ہو مجھے کتابیں پوچھے، میں نام بتا دوں گا، حکم کرو گے کل گاڑی میں ساتھ لے کے آ جاؤں۔ پوری کلاس میں 2 طالب علم، ایک لائق ایک نالائق۔ اب اگر کوئی میرے مجمع میں ٹیچر بیٹھے ہوئے، استاد بیٹھے ہوئے، تو میری تائید فرمائیں گے کہ کلاس میں سارے طالب علم اسد بھائی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ احرار شاہ جی، کچھ طالب علم لائق ہوتے ہیں، کچھ نالائق ہوتے ہیں، لیکن دوستان گرامی یاد رکھنا، اگر کوئی بچہ نالائق نکل آئے تو اس میں استاد کا قصور نہیں ہوتا۔ آئے ہائے ہائے، یا آپ جی یہ سلامت رہے جی، مل کے کلیجے کی طاقت سے۔ نہیں ایسے نہیں جیسے علی بادشاہ کا نام لینے کا حق بنتا ہے ویسے نعرہ لگائے، سارے بولو، مل کے بولو، حیدری۔ خدا کی قسم جب علی بادشاہ کا نعرہ لگتا ہے نا، پھر بازو بلند کر کے علی بادشاہ کا نام لیا کر، کیونکہ یہ غدیر کی سنت ہے۔ ویسے بھی اب یہ فرق دنیا کو سمجھ میں آتا جا رہا ہے۔ میں بلا تفریق مذہب و ملت ممبر پہ گزارشات کرنے کا عادی ہوں۔ مجھے فخر ہوتا ہے اس بات پہ، میری مجلسوں میں جہاں بھی پڑھتا ہوں اہل سنت بھائی بھی آتے ہیں، اہل حدیث بھائی بھی آتے ہیں، اہل تشیع بھائی بھی ہوتے ہیں، اور میں بلا تفریق مذہب و ملت گزارشات کرتا ہوں۔ کسی مذہب مسلک کے لیے میرے ذہن میں رنجش ہوتی نہیں، اور خدا کی قسم میں نے کل بھی کہا تھا یہاں آنے والا مہمان حسین کا مہمان ہوتا ہے۔ ہماری جرت کیا ہے ہم کسی کی دل آزاری کریں، اور ویسے بھی انسانیت کے ناطے حق بنتا ہے ان کا ذکر کریں۔ مجھے بول کے بتاؤ، اگر ہم سارے مسلمان نماز اپنے اپنے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں تو نماز بچانے والے کا ذکر اپنے اپنے طریقے سے کیوں نہیں کر سکتے؟ نہیں بولیں گے میرے ساتھ آپ؟ مل کے پوری طاقت سے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے جو ذکر میں بلند ہوتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ صرف خطابت ہی نہیں، آج دنیا کو یہ فرق سمجھ میں آتا جا رہا ہے۔ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ایک بہت بڑے عالم ہے علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ہیں یا نہیں ہیں؟ تو پھر تائید فرمائیں گے۔ ان سے کسی بندے نے شاہ جی پوچھا کہ قبلہ ہمیں علی میں اور باقیوں میں کوئی فرق بتا دے۔ یہ باقی آپ نے خود سمجھنے ہیں، ویسے بھی کیمرے موجود ہیں، مجلس میں ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے،
میں کوئی بات ایسی ممبر پہ نہیں کروں گا جس سے اعتراض کا موقع مل جائے کسی بندے کو، لیکن یہ باقی آپ نے خود سمجھنی ہے. نام میں نے ممبر پہ لینا کسی کا نہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے جن کا نام لینے سے یہاں سزا ملتی ہے اگلے جہان خورے کیڑے پھاٹ کے لگنا. یہ فرق علامت طاہر القادری صاحب سے اہل سنت بھائیوں نے پوچھا تھا. انہوں نے کہا ہمیں علی میں اور باقیوں میں فرق بتا دے. تو قبلہ نے کہا تھا یہ کوئی تھوڑا فرق ہے علی میں اور باقیوں میں، باقی سارے بند کمرے میں ایسے بنے، علی غدیر کے ممبر پہ ایسے بنے. اس لیے جب بھی علی بادشاہ کا نام لیا کرو تو بازو بلند کر کے لیا کرو، کیونکہ علی وہ ہمارا واحد امام ہے جس نے ہمیں کسی میدان میں شرمندہ نہیں کروایا. اس لیے جب بھی علی بادشاہ کا نام لو دل کی گہرائیوں سے. لیکن میں اپنے موضوع کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں. اگر کوئی شاگرد نالائق نکل آئے تو اس میں استاد کا قصور نہیں ہوتا، کیونکہ استاد کا تو کام ہوتا ہے صرف پڑھانا. اب یہ آگے ہر بچے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے استاد کو کتنا فالو کرتا ہے. لیکن قرآن کہتا ہے پہلی کلاس میں 2 طالب علم تھے، ان میں بھی ایک لائق تھا ایک نالائق تھا، حابیل اور قابیل میں. اب اگلا جملہ سنو، میں آپ کی سماعت کی نظر کرنے لگا. ایک لائق ایک نالائق. قرآن کہتے ایک دن ان دونوں میں خلافت پہ جھگڑا ہو گیا. ایک کہتا تھا آدم کے بعد میں ہوں، دوسرا کہتا تھا میں ہوں. بڑا کہتا تھا میں عمر میں بڑا ہوں، چھوٹا سمجھاتا تھا حیا کر، شیطان بھی عمر میں ابا جی سے بڑا تھا. آئے ہائے بولے یار جسے سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ نہیں ایسے نہیں، مل کے سارے عبادت. جی آپ سلامت رہیں. یا اللہ سلامت رکھے یا علی کہنے والوں. بڑا کہتا تھا میں عمر میں بڑا، چھوٹا سمجھاتا تھا حیا کر، شیطان بھی عمر میں ابا جی سے بڑا تھا، لیکن خلافت شیطان کو نہیں ملی. اچھا قبلہ اردو لینگویج کا ایک بڑا مشہور محاورہ، اردو زبان کا بڑا مشہور محاورہ، اور وہ محاورہ یہ ہے کہ بزرگی ہمیشہ عقل سے ہوتی ہے، عمر سے نہیں ہوتی. نہیں ہر بات سارے بندے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کی سمجھ میں نہیں آتی. لیکن میں نے کل بھی کہا تھا ہم وہ قوم ہے جو مرنے کے بعد بھی تلقین سمجھتے ہیں، پھر علی بادشاہ کے فضائل کیوں نہیں سمجھیں گے. بزرگی ہمیشہ عقل سے ہوتی. جو بزرگ بیٹھے ہیں مجھے معاف کریں گے، کئی بچے سمجھدار ہوتے ہیں، کئی بڈھے ضدی ہوتے ہیں، کئی بچے بہادر ہوتے ہیں، کئی بڈھے بوزدل ہوتے ہیں. خدا کی قسم جہاں میں نے کئی بچوں کو سانپ چیر کے ہنستے دیکھا ہے، وہاں کئی بڈھوں کو سانپ دیکھ کے روتا ہوا بھی دیکھا. میں آپ کی زیارتیں کرتے ہوئے فکرے کہہ رہا ہوں، یہ بات کنفرم ہے کہ بزرگی ہمیشہ عقل سے ہوتی ہے، عمر سے نہیں ہوتی. اور شیعہ سنی بھائیوں یہی وہ بات تھی جو قابیل کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اچھا کئی بندوں کو یہ بات یاد نہیں رہتی کہ حق پہ حابیل تھا یا قابیل تھا، کیونکہ نام دونوں بھائیوں کے ہیں، بندوں کو پتہ نہیں لگتا. آج میں پہچان بنا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں پہچان آج کے بعد یہ نہیں بھولے گا حق پہ کون تھا اور باطل پہ کون تھا. یاد رکھنا ہدایت ہوتی ہے ہے سے، اور قاتل ہوتا ہے کاف سے. جس کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے وہ ہدایت پر تھا، اور جس کے نام کے ساتھ کاف آتی ہے وہ قاتل تھا، حابیل اور قابیل. بزرگی ہمیشہ عقل سے آتی، لیکن قابیل یہ سمجھتا تھا کہ میری عمر زیادہ ہے، میں عمر میں بڑا ہوں،
اس لیے خلافت میرا حق ہے. حالانکہ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ خلافت ملتی ہے بزرگی سے، اور بزرگی آتی ہے عقل سے، بزرگی آتی ہے علم سے. اب اگر اس میں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی، میری طرف دیکھیں گیا، یہ 2-4 فکر تمہید کیا، یہ ابھی انشاءاللہ آپ میرے ساتھ میری دعا میں شامل ہو جائیں. قبلہ آواز کو بہتر کرے، میرا گلا خشک ہو رہا ہے. اب اگر حابیل کے بعد قابیل میں تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو یہ حابیل سے بحث کبھی نہ کرتا. لیکن قرآن میرے سر پہ رکھو، قرآن کہتا ہے ان دونوں بھائیوں میں اتنی بحث ہوئی کہ دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا. اور شیعہ سنی بھائیوں، جھگڑا بھی اتنا شدید ہوا کہ ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. چلو میں لفظ بدل دیتا ہوں، کائنات کی سب سے پہلی کلاس تھی، اور کائنات کی سب سے پہلی کلاس ہی 50% نالائق نکل آئی. ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. اب نتیجہ سننا، جہاں جہاں تک موجود ہو، خدا کے لیے میرے لفظ ضائع نہ کرنا، وہ فکر ضائع کرنے کا عادی نہیں. قرآن کہتا ہے کائنات کی پہلی کلاس 50% نالائق نکل آئی، ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا. اب نتیجہ سننا، قرآن کہتا ہے ادھر استاد کو پتا چلا، باپ کو پتا چلا. استاد آیا بیٹے کی قبر پہ، اس نے آ کے بیٹے کی قبر پہ 2 کام کیے. کوشش کرنا یہ 2 کام ساری زندگی یاد رکھنا. استاد کو پتا چلا کہ ایک شاگرد نے دوسرے کو قتل کر دیا ہے. استاد بیٹے کی قبر پہ آیا، اس نے قبر پہ آ کے 2 کام کیے. ایک تو قاتل پہ لعنت بھیجی، دوسرا مقتول کا ماتم کیا. قاتل پہ لعنت بھیجی، مقتول کا ماتم کیا. دوسرے لفظوں میں حضرت آدم اپنے اس عمل سے دنیا کو سمجھا رہے تھے. اور دنیا والوں یاد رکھنا، آج کے بعد جو میری حقیقی اولاد ہوگی وہ قاتل پہ لعنت کرتی رہے گی، مقتول کا ماتم کرتی رہے گی. پریشان تو نہیں ہو گئے سرکار؟ جو میری حقیقی اولاد ہوگی وہ قاتل پہ لعنت کرتی رہے گی، مقتول کا ماتم کرتی رہے گی. لہذا شیعہ سنی بھائیوں، قرآن کہتا ہے کائنات کا سب سے پہلا ہادی دنیا کو یہ سبق دے کے واپس چلا گیا. دن تھوڑے ہیں، سفر زیادہ، اس لیے قبلہ میں خاص خبروں کا خلاصہ آپ کو سناتا رہوں. پہلا ہادی دنیا کو یہ سبق دے کے واپس چلا گیا. تفسیریں کہتی ہیں اس کا جانا تھا یا اللہ نے پڑھانے کے لیے ایک اور ہادی بھیج دیا جو 950 سال تک تبلیغ کرتا رہا. نام ان کا آپ کے ذہن میں ہے حضرت نوح علیہ السلام. نام ان کا نوح نہیں، نام ہے ان کا عبد الغفار. یہ نوح کیسے پڑ گیا؟ 950 سال حضرت نوح نے تبلیغ کی. قرآن کہتا ہے جب بھی حضرت نوح تبلیغ کے لیے نکلتے، کافر نبی کو پتھر مارتے اور ان کے ظلم سے تنگ آ کر اللہ کا یہ نبی نوح پڑھتا. نام نوح کیسے پڑھا تھا؟ کافر پتھر مارتے، اللہ کا نبی نوح پڑھتا. اللہ نے عبد الغفار نام جو رکھا تھا اسے چھوڑ کے نوح رکھ دیا. لیکن قرآن کہتے ہیں لوگ پتھر مارتے تھے، کافر امت پتھر مارتی تھی اور نبی ظلم سے تنگ آ کے نوح پڑھتا تھا. اس کا مطلب ہے پھر یہ فکرہ کہنے کا مجھے پورا حق ہے کہ پتھر مارنا کافروں کی سنت ہے، نوح پڑھنا نبیوں کی سنت ہے. جب بھی حضرت نوح تبلیغ کے لیے نکلتے تو کافر امت نبی کو پتھر مارتا، اور اتنے پتھر مارتی کہ اللہ کا نبی زخمی ہو کے پتھروں کے ڈھیر کے نیچے دب جاتا. اور تفسیریں کہتی ہیں جب اللہ کا نبی پتھروں کے ڈھیر کے نیچے دب جاتا اور اتنا بڑا پتھروں کا ڈھیر لگ جاتا تو کافر یہ سمجھتے تھے کہ یہ نبی مر گیا ہے. کافروں کی یہ بڑی پرانی عادت ہے، نبی مٹی کے ڈھیلوں کے نیچے چلا جائے یہ سمجھتے ہیں مر گیا. سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک، میں پھر بھی مطمئن.
میں ہر روز کہتا ہوں میں اپنی ایک ایک بات کا ذمہ دار بن کے کہہ رہا ہوں، رٹی رٹائی بات نہیں، میں جو بات ممبر پہ کروں گا میں خود ضامن، لیکن اگلی بات مشکل ہے، کرنی ضرور ہے۔ اہل عقیدے کے لیے میں اگلے فکرے پڑھنا چاہتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے جیسے ہی کافر نبی کو پتھروں کے ڈھیر کے نیچے دبا ہوا چھوڑ کے واپس جاتے، اب پتہ نہیں اگلی بات کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا، پتہ نہیں وہ کون بندہ ہے جو ہو بھی شیعہ اور اگلے فکرے پہ اس کا ہاتھ نہ اٹھے۔ ادھر کافر واپس جاتے، نبی ہوتا پتھروں کے نیچے، ان کا جانا تھا یا اللہ آسمان سے فرشتوں کی قطاریں بھیجتا، اللہ آسمان سے فرشتوں کو نازل کرتا۔ تفسیریں کہتے فرشتے زمین پر آ کے اپنے پروں سے اللہ کے نبی کے اوپر سے پتھر ہٹاتے، پتھر ادھر ہٹتے، اللہ کا نبی نو زخمی ہو کے کھڑا ہوتا، زخمی نبی کو فرشتے اپنے کافوری پر مس کرتے۔ تفسیریں کہتے کتاب کا نام ثمرات الحیات، کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کسی بندے کو حوالہ چاہیے، اسد بھائی سے کہہ کے مجھے فون کرنا، میں کل کتاب ممبر پہ لے آؤں گا۔ اللہ کا نبی زخمی ہو کے کھڑا ہوتا، فرشتے اپنے کافوری پر اللہ کے نبی کے زخموں پہ مس کرتے، ادھر پر مس ہوتا، زخم ٹھیک ہو جاتے، اللہ کا نبی ٹھیک ہو کے گھر چلا جاتا۔ اب کوئی بولے یا نہ بولے لیکن اتنا یاد رکھنا، اور اگر نبیوں کو زخم آئے تو انہیں فرشتوں کے پروں سے شفا ملتی ہے، فرشتے کے پر کو زخم آئے تو اسے حسین کے جھولے سے شفا۔ بہت شکریہ سرکار، آپ جی سلامت رہیں، مالک زندگی دراز فرمائے۔ مل کے سارے بھائی عبادت جی، بہت شکریہ جناب۔ 6.5 لاکھ سال کا مریض ہے فطرس۔ تفسیریں کہتی ہے اس نے اپنی پرواز کے دوران دعویٰ کیا مم مثلی، میرے جیسا کون ہے۔ ادھر اس نے تکبر کے ساتھ یہ دعویٰ کیا، آواز قدرت آئی تجھے شرم نہیں آتی؟ تو سردار ملائکہ جبریل کے ہوتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہا ہے، تم میکائیل کے ہوتے ہوئے کہہ رہے مم مثلی، میرے جیسا کون ہے۔ اللہ کو اس کا دعویٰ پسند ہی نہیں آیا، اللہ نے اس کے پر کاٹ کے بحر ظلمات کالے پانی کی سزا دے دی، جہاں یہ کئی ہزار سال اپنے کٹے ہوئے پروں سے پڑا رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا اس وقت اس کے پر کٹے ہوئے تھے، یہ سجدے میں شامل ہے لیکن یہ آدم سے معافی مانگنے نہیں آیا۔ تھکاوٹ کے باوجود آپ کے سامنے قبلہ میں فکرے پڑھ رہا ہوں، لیکن اس رنگ میں پڑھوں گا نہ میرا جسم تھکا ہے نہ عقیدہ تھکا ہے، اور آپ کس طرح سنیں گے یہ نیت آپ کی بھی جناب سیدہ جانتی۔ میرے سامنے لاکھوں یا ہزاروں کا مجمع ہوتا تو میں ایسے ہی پڑھتا جیسے آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ یہ سجدے میں قبلہ شامل ہے لیکن آدم سے معافی مانگنے نہیں آیا۔ حضرت نوح کشتی لے کے نجات کی پھرتے رہے، ان کا دعویٰ تھا جو کشتی میں بیٹھ جائے گا پار لے جاؤں گا۔ کشتی میں جگہ تھی لیکن یہ نوح سے نجات مانگنے نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم آگ کو گلزار کرنے کا ہنر جانتے تھے لیکن فطرس ابراہیم سے اپنے جلے ہوئے پاٹ ٹھیک کروانے نہیں آیا۔ موسیٰ طور پہ جا کے براہ راست اللہ سے کلام کرتے تھے لیکن یہ موسیٰ سے اپنی سفارش کروانے نہیں آیا۔ عیسیٰ مردوں کو زندہ کرنے کا ہنر جانتے تھے لیکن یہ اپنا مردہ مقدر عیسیٰ سے زندہ کروانے نہیں آیا۔ پتہ کیوں نہیں آیا؟ وہ حکیم چھوٹے تھے، یہ مریض بڑا تھا۔ آئے وہ حکیم چھوٹے تھے، یہ مریض بڑا تھا۔ وہ حکیم چھوٹے تھے، یہ مریض بڑا تھا۔ میں دلیل دینے لگا، پھر 3
شعبان کو وہ حکیم آیا جس کے مقابلے پر یہ مریض چھوٹا تھا وہ حکیم بڑا تھا، یہ مریض چھوٹا تھا وہ حکیم بڑا تھا۔ کائنات کا کوئی اتنا بڑا حکیم ہے حسین۔ کتابیں کہتے جب یہ 3 شعبان کو حسین کے دروازے پہ معافی مانگنے فطرت آیا تو حسین کے نانے نے کہا اسے میرے حسین کے جھولے سے مس کر دو، میرے حسین کے جھولے سے مس کرو، حسین سے نہیں۔ نانا یار زحمت فرمائے میرا لفظ سمجھے آپ، نبی نے کہا اسے حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے مس کرو۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ اگر آپ نے فرشتے کو شفا دینی ہے پھر آپ حسین سے مس کروا دیتے، آپ نے جھولے سے مس کیوں کروایا؟ عجب نہیں کہ پیغمبر آواز دے کے کہیں گے تجھے نہیں پتا اگر آج میں اسے اپنے حسین سے مس کروا دیتا تو کل 14ویں صدی کے مولوی کہہ دیتے کہ جی جب تک حسین تھے ان کے ساتھ مس ہونے والوں کے گناہ معاف ہوتے تھے، لیکن جب سے حسین نہیں رہے تب سے کسی کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے نبی نے کہا میں نے اسے حسین کے جھولے سے مس اس لیے کیا ہے کہ رہتی دنیا تک دنیا کو پتا چلے کہ جس چیز کی نسبت میرے حسین سے ہو جائے اس سے مس ہونا تیرا کام ہے، معاف کرنا اللہ کا کام۔ بہت شکریہ، سلامت رہے، مالک زندگی دراز فرمایا۔ جس چیز کی نسبت میرے حسین سے ہو جائے اس سے مس ہونا تیرا کام ہے، معاف کرنا اللہ کا کام۔ لہذا نبیوں کو زخم آئے تو فرشتوں کے پروں سے شفا ملتی، اور فرشتے کے پر اگر زخمی ہوں تو حسین کے جھولے سے شفا ملتی۔ لیکن جہاں تک حضرت نوح علیہ السلام کی بات ہے، قرآن کہتا ہے 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی۔ آپ چپ کر گئے ہیں، 950 سال کہنا ہی آسان ہے، 2500 سال کل زندگی تھی حضرت نوح کی، جس میں سے رانا صاحب 950 سال تبلیغ کے۔ لیکن قرآن کہتا ہے جب 950 سال اللہ کا یہ نبی تبلیغ کر کر کے تھک گیا، ایک دن تنگ آ کے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا مالک بس، مالک اب اور تبلیغ نہیں ہوتی، اب اور پتھر نہیں کھائے جاتے، مالک مجھے 950 سال گزر گئے انہیں سمجھاتے ہوئے، یہ ایسے کند ذہن ہے، یہ مسلمان ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، مالک یہ جب 950 سال میں مسلمان نہیں ہوئے پھر یہ کبھی بھی نہیں ہوں گے، لہذا میرے اللہ اب ان پہ عذاب بھیج دے۔ تفسیریں پڑھو، تاریخیں پڑھو، ہر نبی نے امت کے لیے بد دعا کی ہے سوائے میرے نبی کے۔ ممبر پہ میرا ہاتھ ہے، باوضو ممبر پہ کھڑا ہوں، خدا کی قسم اگر میرا نبی بھی امت کے لیے بد دعا کر دیتا تو آج ہر دشمن علی کتے کی شکل میں ہوتا۔ صرف میرے نبی نے بد دعا نہیں کی، حضرت نوح نے بھی قوم کے لیے بد دعا کی، مالک عذاب ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا ہسٹری میرا ایک لفظ ذمہ داری پہ، حضرت نوح نے عذاب مانگا، جبریل کھجوریں لے کر آ گئے، اس نے ایسے آ کے حضرت آدم کے سامنے کھجوریں رکھی، حضرت نوح کے سامنے کھجوریں رکھی، نوح دیکھ کے فرماتے ہیں جب میں نے مانگا عذاب تھا تو کھجوریں لے کے کیوں آ گیا؟ جبریل نے کہا اللہ کہہ رہا ہے نوح جلدی نہ کر، یہ کھجوریں کھا، گٹلیاں زمین میں دفن کر، جب تو ان گٹلیوں کو دفن کرے گا تو ان گٹلیوں سے کھجور کے پودے نکلیں گے، اور جب وہ پودے بڑے ہو کر درخت بن جائیں پھر ان درختوں کو کاٹ کے ان کی لکڑیاں بنانا، لکڑیاں کاٹ کے ان کے پھٹے بنانا، پھر پھٹوں سے کشتی بنانا، جب تیری کشتی بن جائے گی تو اس کا عذاب بھی آ جائے گا۔ اللہ نے اتنی مہلت اس لیے دی کہ اس دوران شاید کوئی راہ راست پہ آ جائے، لیکن اب جتنے ذمہ دار بندے بیٹھے وہ تائید فرمائیں گے میری کہ بلا کھجور وہ درخت ہے جو بڑی دیر سے جوان ہوتا ہے،
حضرت نوح نے کہا مالک کب یہ میں گٹلیے زمین میں دفن کروں گا، کب کھجوریں نکلیں گی، کب جوان ہوں گی، کب میں لکڑیاں بناؤں گا، کب پھٹے بنیں گے، کب کشتی بنے گی؟ مالک جنگل میں اور بھی بڑے درخت ہیں، چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا، خدا کی قسم کلیجے کا خون لگا کے آپ کے سامنے ڈیوٹی پیش کر رہا ہوں۔ حضرت نوح نے کہا مالک کب کھجوریں جوان ہوں گی، کب پھٹے بنیں گے، کب کشتی بنے گی؟ جو بندے سو کے سن رہے ہیں ذرا جاگ کے میری بات پہ دھیان دینا، کیونکہ سونا ہجرت کے بستر پہ عبادت ہے، مجلس میں جاگنا عبادت ہوتا ہے۔ اصل میں قبلہ حادثہ یہی ہے، جس بندے نے مجھے سو کے سننا ہے نا، اس ہی آکھنا ہے مولوی اور ہندا آج سواد ہی نہیں آئے۔ بھئی جب سنو گے سو کے تو پھر مزہ کیسے آئے؟ لیکن لطف آپ نے لینا ہے۔ حضرت نوح نے کہا مالک پتہ نہیں کب یہ درخت جوان ہوں گے، مالک جنگل میں اور بھی درخت بڑے ہیں، میں انہیں کاٹ کے لکڑیاں بنا کے پھٹے بنا کے کشتی بنا لیتا ہوں۔ خدا کی قسم آواز قدرت آئی نہیں نوح تجھے پتہ نہیں، یہ بننی ہے نجات کی کشتی، یہ بننی ہے نجات کی کشتی، اور نجات کی کشتی میں مرضی کے پھٹے نہیں لگتے، نجات کی کشتی میں مرضی کے پھٹے نہیں لگتے، نجات کی جب تک آخری بندے تک متوجہ نہیں ہوں گے میں اگلا لفظ نہیں کہوں گا۔ نجات کی کشتی میں مرضی کے پھٹے نہیں لگتے، نجات کی کشتی میں دیکھتا ہوں کب تک پچھلے بندے چپ ہیں، نجات کی کشتی میں مرضی کے پھٹے نہیں لگتے، نجات کی کشتی میں مرضی کے پھٹے نہیں لگتے۔ اب رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، اس سے پوچھو جب نوح کی کشتی میں مرضی کے پھٹے نہیں لگتے پھر محمد کی اہل بیت میں مرضی کے بندے شامل کیسے ہو؟ آپ کو سلامت بسم اللہ خیر ہو جی محمد امام زمانہ آپ کی توفیقات میں بلند ترین صلوات اصل میں نا میرے بھائی جان نے یہ بھی مجھے داد ہی دی ہے، جو بندہ بول کے نہیں دے سکتا وہ اس انداز میں داد دی۔ نہیں ضرورت نہیں، ویسے وہ صرف آپ کا مزاج فریش کرنے کے لیے میں نے جو جملہ کیا بھئی داد ہی دینی ہے نا قبلہ، جس انداز میں بھی۔ جب نجات کی کشتی میں مرضی کے پھٹے نہیں لگتے، مجھے اپنے علم پہ ناز نہیں، میں یونیورسٹیوں میں بھی پڑھا ہوں، مدرسے میں بھی پڑھا ہوں، یہ عطا ہے جناب سیدہ کی، خدا کی قسم عطا کیا ترس ہے حسین کی ماں کا، وگرنہ بندہ بٹ ہو کے شیعہ نہیں ہوتا، مولوی بننا تو بڑے دور کی۔ ایسا ہے یا نہیں؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں میٹرک میں پڑھتا تھا، ہماری کلاس کی 60 تعداد تھی اور اکیلا میں شیعہ تھا، شیعہ بھی نہیں صرف مولا کی محبت تھی دل میں۔ ایک زمانہ تھا میں جلوس میں شامل ہونے لگا، انتظامیہ والوں نے روک دیا، سارا دن جلوس میں شامل نہیں ہو سکتا، لیکن آج بی بی نے اتنی عطا کی ہے جلوس والے خود لے کر جاتے ہیں۔ یہ ترس نہیں پاک مخدومہ کا تو اور کیا ہے؟ لیکن قبلہ پڑھی لکھی قوم سے میرا واسطہ، یونیورسٹیوں کے درس میں نے لیے، مدرسے کے درس میں نے لیے، ماسٹر کلاسوں کی ڈگریاں میرے پاس موجود ہیں، تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ فکر خیر۔ اللہ نے کہا نوح کشتی بنا، سورہ ہود پڑھ کے دیکھو، باوضو ممبر پہ قرآن ممبر پہ لے آؤ، قسم دیتا ہوں اس بندے کی جسے آپ مانتے ہیں، ابھی قرآن ممبر پہ لاؤ، سورہ ہود کھولو، اس میں یہ آیت موجود ہے۔ اللہ نے کہا وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، نوح کشتی بنا بے آیوننا، میری آنکھوں کے سامنے بنا۔ اوہ ہوئے ہوئے ہوئے، آیت ہے قبلہ، روایت نہیں کہ بحث ہو جائے۔